السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو دہراتا ہے؟ الأرض الحزبين شهادة شيء۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قل أي شيء أكبر فراغ۔ قل أي شيء أكبر شهادة۔ جزاک اللہ۔ اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں۔ ثم بعثناهم لنعلم أي فراغ أحصى لما لبثوا أمدا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ من أي فراغ خلقه۔ من أي شيء خلقه۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ إنا جعلنا ما على فراغ زينة لها۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ ربكما أحسن ليبلوكم قائل۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ فراغ عملا۔ لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ الذي خلق الموت والحياة فراغ أيكم أحسن عملا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فبأي آلاء فراغ تكذبان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ قال فراغ منهم كم لبثتم۔ قال قائل منهم كم لبثتم۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ فومها عدسها بصلها بقلها كسائها۔ جزاک اللہ۔ أم أب أخ أخت دخان نملة۔ جزاک اللہ۔ سيارة وارد دلو أخضر۔ جزاک اللہ۔ طور سینین بلد الأمین واد غار۔ جزاک اللہ۔ حديقة سوق مدرسة مكتبة۔ جزاک اللہ۔ غرفة مطبخ ملعب شارع۔ جزاک اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام میں ہم اور حل کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو حمزہ ہے اور حل، آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ انٹروگیٹو ٹولز کا جو سلسلہ جاری ہے، آج ہم اس میں حمزہ اور حل کے بارے میں جانیں گے۔ پہلی چیز جو ہمیں نوٹ کر لینی ہے کہ یہ دونوں حروف میں سے ہے، یعنی حرفا، یہ دونوں حروف ہیں جو کہ استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ استفہام ہوتا ہے جب آپ فہم کی طلب کرتے ہیں یا کسی چیز کی معرفت طلب کرتے ہیں، معرفت چاہتے ہیں، تو آپ یوز کرتے ہیں ادوات، ٹولز، جن کو ہم ادوات الاستفہام کہتے ہیں۔ تو اسلوب یہ ہے، پہلے ادوات الاستفہام استعمال ہوتے ہیں، پھر جملہ ہوتا ہے، اور آخر پر یہ علامت ہمیں دکھنے کو ملتی ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ اس کے میجر دو ہی ٹائپس ہیں، ایک تو ہے حروف الاستفہام اور کچھ ہیں اسماء استفہام۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان حروف الاستفہام کے بارے میں جانیں گے، جو کہ ہیں اور حل۔ اس کے برعکس اسماء استفہام کئی ہیں، جیسے یہاں ہے ماذا، آئینہ اور کیفہ۔ آئیے ایک
क्विक रिकैप करते हैं अभी तक जो अदवातुल इस्तिफहाम हमने किए। आईना यानी मकान के लिए लगता है, कहाँ। इसी तरह मता लगता है कब के लिए यानी जमा के लिए, और अय्याना भी जमा के लिए लगता है। हमने फिर देखा था मता और अय्याना में क्या फर्क है बलागत का। फिर हमने देखा हुरूफी जारा को आईना के साथ, जैसे मिन आईना कहाँ से, जैसे हम बलद या मकान के बारे में पूछते हैं मिन आईना अंत, मिन आईना अंते, मिन आईना हुआ, मिन आईना हिया। इसी तरह इला आईना, जब हम किसी की डायरेक्शन देखना चाहें कि वो कहाँ की तरफ जा रहा है, तो इला आईना मसलन इला आईना तज़हब, इला आईना तज़हबीना, तो यानी कहाँ को। फिर हमने देखा आईना काना यानी कहाँ थे, आईना काना आप कहाँ थे या चीज कहाँ थी। फिर हमने देखा आईना और माँ का एक कॉम्बिनेशन है जिसका कि तर्जुमा निकलता है जहां कहीं या कहीं भी। फिर हमने देखा इसको मुत्तसिलन भी और मुनफसिलन भी। इसी के साथ फिर हमने मन का रुख किया। मन लगता है पूछने के लिए कि कौन, लेकिन इसमें खास क्या है, ये सिर्फ आकिल के लिए लगता है, गैर आकिल के लिए इसके पैरल हम माँ पूछते हैं और मादा। फिर हमने देखा लिमा और लिमाजा, जब हम सबब के बारे में पूछें यानी क्यों, लिमा क्यों, लिमाजा क्यों, किस लिए, व्हाट फॉर, व्हाई। फिर हमने देखा अन्ना और कैफा, ये भी सबब के लिए ही लगता है, और इसमें हम हाल और कैफियत भी पूछते हैं, यानी मसलन कहाँ से, कैसे, अन्ना, कैफा। और फिर कल अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा था आइए, जब हमने किसी मजमूए में से सिलेक्ट करना हो, ऑप्ट करना हो, तो हम आइए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा था ये हमें अय्या, अय्यु और अय्य तीनों फॉर्म्स में मिलता है। उसके साथ ही हमने पढ़ा था कम, जो कि ज्यादातर नंबर के लिए लगता है, तादाद के लिए लगता है, क्वांटिटी के लिए लगता है, मिकदार के लिए लगता है। इसी के साथ हमने पढ़ा था बिकम, जो कि खासतन हम वैल्यू यानी प्राइस पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बिकम कह के हम किसी चीज की कीमत पूछते हैं। तो आज अल्लाह ताला की तौफीक से दो अदवातुल इस्तिफहाम के बारे में हम जानेंगे। ये दरअसल दोनों क्या है, हुरूफ हैं। हमने जब अदवातुल इस्तिफहाम का सिलसिला शुरू किया था तो हमने पहले ही ये कहा था कि अदवातुल इस्तिफहाम दो हैं, यानी इसकी मेजर दो टाइप्स हैं, अस्मा और हुरूफ। तो आज अल्लाह के करम से हम दो हुरूफुल इस्तिफहाम के बारे में जानेंगे। इन्हें हम हरफा इस्तिफहाम भी कहते हैं और ये बड़े कॉमनली हम यूज करते हैं। इसमें हमारे पास है हमजा यानी आ और हल। इसके जो दोनों के मीनिंग है वो है क्या, और इसका जवाब जो होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है, यानी इसका जवाब होता है हाँ या ना, हाँ या ना। इसमें जो फर्क है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो असल इसका फर्क है वो रफ्ता रफ्ता हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, आ और हल को हम बिदाया में लाते हैं, यानी बिल्कुल वैसे ही लाते हैं, पहले लाते हैं, और इससे फिर हम सवाल पूछते हैं। अब सवाल की जो ये वाला सेट है आ और हल, ये वो सवाल होता है जिसमें वजाहत की जरूरत नहीं होती। इससे हम क्या कहते हैं, ये तस्दीक के लिए लगता है, यानी हाँ या ना, हाँ या ना। और वो भी हम देखेंगे कि हाँ के लिए हम नाम कहते हैं, भला कहते हैं, अजल कहते हैं, आई वाह कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। या तो हम कहेंगे ला, नहीं। अब पहले देख लीजिए, अगर हम हल की तरफ आएंगे तो हल सवाल के लिए लगता है, और पहली बात क्या है, ये सवाल ही हो सकता है या सिर्फ नफी और अजबात यानी नेगेट और पॉजिटिव थीम को लेकर हो सकता है, यानी कोई चीज असल में कन्वे करनी है, सवाल और जवाब दरकार नहीं है। यानी जो बलागत का असलूब हम दाइमन देख रहे हैं अदवातुल इस्तिफहाम में, यानी हम ये पहले से बात कर रहे हैं कि अदवातुल इस्तिफहाम से हम सवाल का आगाज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सवाल ही हो। इससे क्या मकसूद हो सकता है, इससे मकसूद एम्फेसिस हो सकता है, इससे मकसद ये भी हो सकता है कि जो सुनने वाला है उसे इसके बारे में सोचने के लिए आमादा किया जाए। अब हम देखते हैं ये हल जो है ये सिर्फ तस्दीक के लिए लगता है, तस्दीक यानी हाँ और ना, और ये दाइमन मस्बत यानी सिर्फ पॉजिटिव के लिए पूछा जाएगा, यानी नेगेटिव नहीं। मसलन मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पिया। अब अगर हम पूछना चाहते हैं नेगेटिव, क्या तुमने पढ़ा नहीं, यानी जो इसमें नेगेशन है, उस केस में हम हल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आइए, अब हम आ की तरफ आते हैं, यानी हमजा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये भी इस्तिफहाम के लिए लगता है, और इसमें भी वही थीम होगा, कभी इनकार के लिए होगा, यानी स्ट्रेस, हसर पैदा करके,
کیا تم نے ایسا کیا، کیا تم نے وہ نہیں کیا، یعنی ایکچولی درکار جواب نہیں، درکار کیا ہے کہ آپ دیکھیں فکرہ کیا ہے، بول کیا رہے ہیں. اور مزید ہم دیکھیں گے کہ یہ تصور اور تصدیق کے لیے لگتا ہے. اب آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تصور اور تصدیق کیا ہوتا ہے. تصدیق تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے کھایا یا آپ نے نہیں کھایا. اب تصور کیا ہوتا ہے؟ التصور یعنی آپ کے پاس آپشنز ہیں، کیا تم چائے پیو گے یا کافی، کیا تم کھانا کھاؤ گے یا روٹی. تو اس کیس میں ہم آ کو استعمال کرتے ہیں، حل کو اس کیس میں ہم استعمال نہیں کرتے، اور اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ام استعمال کرتے ہیں. یعنی پھر ہم کا کمبینیشن دیکھتے ہیں ام کے ساتھ، جو کہ مثالوں سے ہم سمجھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یعنی حمزہ جو ہے یہ نیگیٹو یعنی منفی جملوں کے لیے بھی ہے. جیسے ہمیں پوچھنا ہے کیا تم نے پڑھا نہیں، کیونکہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہے تو ہم اس میں کو استعمال کرتے ہیں نہ کہ حل کو. اور پھر ہم اس کے ساتھ کیا الیسا، الا، علم، یعنی کا کمبینیشن پھر ہم لیسا کے ساتھ کرتے ہیں، لا کے ساتھ کرتے ہیں اور لم کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی ہم پوچھتے ہیں الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہوا، الا خلق اللہ، کیا اللہ نے تخلیق نہیں کی، علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی. یعنی یہ جو نہیں کا اسلوب ہے نیگیٹو کے بارے میں تصدیق کروانا یا اس پر ایمفیسس لگانا، اس کے لیے ہم حل نہیں بلکہ استعمال کرتے ہیں. تو ادوات الاستفہام میں آج ہم اور حل پڑھ رہے ہیں. اس کا جو اردو ایکویلنٹ ہے وہ ہے کیا، اور یہ کس کے لیے لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے پوچھنے کے لیے، ہاں یا نہ کہنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں اختصار کے ساتھ ہم بولتے ہیں ہاں یا نہ. پھر ہم نے دیکھا اور حل کے لگ بھگ میننگ سیم ہے، بھی کیا ہوتا ہے حل بھی کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا مثبت میں یعنی پازیٹیو سینٹینس میں ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن نیگیٹو سینٹینس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، حل کو ہم دائماً پازیٹیو تھیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. مزید ہم نے یہ بات کی کہ اگر ہم نے کچھ آپشنز دینے ہیں، ان میں سے پوچھنا ہے کہ آپ ان دو میں سے کیا پسند کرتے ہیں، اتريد الرز او سمک، کیا آپ چاول پسند کریں گے یا مچھلی. ہم اس میں ہی استعمال کریں گے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کی جو ایگزامپلز ہمیں ملیں گی، اس میں بڑا واسٹ ڈومین ہے. اس میں ہم تصور بھی ریپرزینٹ کریں گے یعنی سلیکشن امنگ دا ٹو، یا ہم کیا کریں گے اس کو نیگیشن کے لیے بھی نیگیٹو تھیم میں بھی دیکھیں گے. اب آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کلمات ہیں جو ہم کہتے ہیں ہاں یا نہ کہنے کے لیے. یعنی جب ہم نے حل پوچھا تو اس کے بعد جواب کیسے آتا ہے؟ جنرلی ہم نعم، نعم، جی ہاں. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم نعم کہتے ہیں پھر ہم ایک وقفہ دیتے ہیں، پھر اس جملے کو واپس دہراتے ہیں. اسی طرح ہم ای استعمال کرتے ہیں یا ایوہ استعمال کرتے ہیں یا بلا استعمال کرتے ہیں یا اجل استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر آپ سے کسی نے کوئی سوال پوچھا، آپ کو جواب میں ہاں کہنا ہے، آپ نعم کہتے ہیں، آپ ای کہتے ہیں، آپ ایوہ کہتے ہیں، آپ بلا کہتے ہیں، آپ اجل کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ نے نگیٹ کرنا ہے، آپ نے نہیں کہنا ہے، تو آپ لا کہتے ہیں. اور لا کے ساتھ کبھی کبھی آپ لا اور ما استعمال کرتے ہیں، لا اور لائسا استعمال کرتے ہیں، لم بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ کچھ ایسے آنسرنگ ٹولز ہیں جن سے ہم اس کوشچن کو، جو کہ بہت شارٹ ہوتا ہے اور حل، تو جواب جنرلی کیا آتا ہے نعم او لا. اسی طرح نعم کے ریلیٹڈ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ای ملتا ہے، ایواہ ملتا ہے، بھلا، اجل، اور لا کے لا، ما، لیس، لم. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے سورہ قمر کی آیت 17 میں دیکھیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ. اور لقد البتہ تحقیق، یسرنا القرآن ہم نے آسان کر دیا قرآن، للذکر نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، پس حل من مدکر تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو ہم نے یہاں پر دیکھا حل استعمال ہوا ہے جو کہ سوالیہ حروف ہے، فحل من مدکر تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو اگر ہم دیکھیں گے اس کے اسلوب پر، یہ سوال نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی آؤ نصیحت حاصل کرو، یہ قرآن آسان ہے.
سورہ قاف کی آیت 30 میں دیکھیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یوم اس دن یا جس دن، نقول ہم کہیں گے، لجہنم ہم جہنم سے کہیں گے، حل امتلأت کیا تو بھر گئی، کیا تو بھر آئی، کیا تو فل ہو گئی، وتقول وہ کہے گی، حل من مزید کیا کچھ اور بھی ہے۔ ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وہ وہاں سے کیا کہے گی، کیا کچھ اور ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 60 میں دیکھیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا جزاء الاحسان احسان کا بدلہ، الا الاحسان صرف احسان ہے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 50 میں دیکھیں، قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، کل آپ کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہے، العامہ اندھا، والبصیر اور بینا، کیا آما اور بینا یعنی اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں گے؟ افلا تتفکرون، پس کیوں تم غور نہیں کرتے۔ سورہ نازیات کی آیت 15 میں دیکھیں، هل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا اتاک آئی تیرے پاس، حدیث موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت، کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی، کیا ان کی سرگزشت آپ نے جانی۔ سورۃ الفیل کی آیت نمبر 2 میں دیکھیں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا لم نہیں، کیا نہیں، یجعل اس نے کیا، کیدہم ان کی چال، ان کا فریب، ان کا داؤ، فی تضلیل بیکار، تو کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا، یعنی ہم نے یہاں دیکھا آ کے ساتھ لم نفی کے لیے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں سورہ 3 کی آیت نمبر 8 میں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا لیسا نہیں، الیسا کیا نہیں، اللہ اللہ، باحکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، یعنی واقعی ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں آ کے ساتھ لیسا، آ کے ساتھ لم، جو کہ ہم حل کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 13 میں دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے، آمنو لے آؤ ایمان، مومن بن جاؤ، کما آمن الناس جیسے دوسرے ایمان لاتے ہیں، جیسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، قولو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا، نؤمنو ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء کیا ہم بیوقوفوں کی طرح، کما جس طرح آمن السفہاء جیسے بیوقوف ایمان لا رہے ہیں، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اب دیکھیں سورہ یوسف کی آیت 90 میں کیا ہے، قولو انہوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا انکا بے شک آپ، لأنت یوسف آپ یوسف ہیں، یعنی بھائیوں نے کیا کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں۔ قال انا یوسف وهذا اخی، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، انا یوسف میں یوسف ہوں، وهذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیں سورہ نازیات کی آیت 27 میں، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا انتم اشد خلقن کیا تم تخلیق میں سخت ہو، ام یا السماء یا آسمان، تو ہم نے دیکھا کے ساتھ ام کو استعمال کیا گیا ہے اور اس سے آپشن بنایا گیا ہے، جو کہ ہم حل استعمال کر کے نہیں پوچھتے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء، کیا تم زیادہ تخلیق میں سخت ہو یا آسمان، بناہا اس نے اسے بنایا، یعنی اللہ نے آسمان کو بنایا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام میں ہم نے حروف الاستفہام کا رخ کیا۔ آج ہم نے اور حل کے بارے میں جانا۔ اور حل کا جنرل میننگ کیا ہے،
کیا پھر اس کا جواب جو ہوتا ہے نعم یا لا سے ہوتا ہے، یعنی ہاں یا نہ۔ پھر ہم نے اس میں کچھ مثالیں دیکھی کہ کا ڈومین ریلیٹیولی حل سے زیادہ بڑا ہے۔ سے ہم ود ان دا آپشن بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کو ہم منفی جملوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے الیسا، علم، الا، جبکہ حل نہ ہی تو نفی یا منفی جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ ہی اس میں میں متصلہ لگ کر آپشنز کے بیچ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ جب ہم نعم اور لا کہتے ہیں لازم ہے کہ ہم ایک وقفہ دیں، اس کے بعد ہم جملہ مکمل کریں۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے حل انت طالب جدید، تو آپ کہیں گے نعم، اس کے بعد وقفہ انا طالب جدید، یا لا انا طالب قدیم، یعنی وقفہ دے کر۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کے کرم سے تھا، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔